لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال لیں ہمارے ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا عمرہ کرنے والے کو حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت ایک وقت کا سوال ہے کہ کیا جو عمرہ کر کے آئے ہیں کیا ان کو بھی حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، آپ جواب اس کی توجہ کے ساتھ سنیے، آپ انشاءاللہ کافی معلوماتی جواب آپ کو حاصل ہوگا۔ حج کیا ہے؟ جان لیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص ارکان کو ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہونا، حرم شریف کا علاقہ ہونا، تاریخیں بھی ہونی، 8 9 تاریخ 10 تاریخ کی تاریخیں بھی ہونی، یعنی سب کچھ متعین ہے۔ حج کس کو بولتے ہیں؟ حج کے لیے جگہ متعین ہے، حج کے لیے وقت متعین ہے، اور حج کے لیے دن بھی متعین ہے، سب کچھ متعین ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان حج یا کسی مسلمان کوئی مسلمان حج کرتا ہے یا حاجی کہتا ہے تو ذہن جو ہے نا اسی ارکان ادا کرنے والے کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بولتے ہیں یہ حاجی ہے تو فوراً آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کو گیا تھا، عرفات میں بھی گیا تھا، اور فلاں تاریخ کو گیا تھا، یعنی ایک پورا ایک سسٹم جو حج کا ہے وہ آپ کے ذہن پہ آئے گا۔ اور عمرہ کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، عمرہ کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ آپ عمرہ کسی تاریخ کو کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ حج و عمرہ میں فرق ہو گیا نا۔ اگرچہ حدیث میں عمرہ کو بھی حج اصغر کہا گیا ہے، مگر حج اور عمرہ کے الگ الگ الفاظ بھی ہیں۔ حج اصغر چھوٹا حج عمرہ کو کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی حج کے لیے الگ لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں ہوا ہے، عمرہ کے لیے الگ لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں ہوا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدٌ بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او مؤتمرین۔ الگ الگ لفظ ہے، حج الگ ہے، عمرہ الگ ہے۔ مسلم شریف کی صفحہ 27 پہ، اور یوں ہی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ الگ الگ ہیں۔ نیز قرآن مجید حج اور عمرہ کا الگ الگ تذکرہ قرآن پاک بھی کرتا ہے کہ آیت پاک ہے قرآن کریم کے پارہ 2 کے سورہ بقرہ شریف میں ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ جو کعبے کا حج کیا، أَوِ اعْتَمَرَ یا عمرہ کیا، الگ الگ کر دیا نا، دونوں کو بالکل جدا کر دیا۔ حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ حج کرنے والے حضرات کو حاجی کہتے ہیں اور عمرہ کرنے والے حضرات کو معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کہتے ہیں، یعنی عمرہ کرنے والے کو حاجی صاحب نہ کہا جائے، سیدھی بات یہی ہے۔ اب پھر سوال یہ کہ یہ الگ عجیب سے ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے دور میں کہ حج کر کے آیا تو اب لازمی طور پر وہ خود کو بھی حاجی کہلواتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ان کو حاجی کہتے ہیں۔ حاجی صاحب کو اگر کوئی حاجی نہ کہے تو بڑا ان کو ایک عجیب گلٹی فیل ہوتا ہے، ان کو ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوتی ہے، مجھے حاجی نہیں کہہ رہے لوگ۔ تو یہ غلط ٹرینڈ چل چکا ہے۔ آپ غور کیجئے، کچھ وقت پہلے جائیے کتابوں میں، آج سے 200 300 400 سال پہلے جائیے اور 400 سال پہلے کے بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، جو 100 حج کرتے تھے ان کے ناموں کے سامنے حاجی نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے۔ کبھی آپ نے سنے ہوں گے کہ حاجی ابو بکر صدیق، حاجی حضرت عمر، حاجی حضرت علی، کبھی سنے ہوں گے؟ نہیں سنے۔ جبکہ یہ لوگوں نے جانے کتنوں بار حج کتنوں بار عمرہ کرتے تھے، صحابہ کرام ہیں، دیگر بزرگان دین ہیں، ان کے ناموں کے سامنے حاجی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ یہ کچھ سالوں سے بڑا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، بڑا ایک لوگوں کے درمیان ایک بات چل چکی ہے کہ بھیا جو حج کر کے آئے تو لازمی طور پر ان کو حاجی کہنا پڑتا ہے، نہیں کہو نہیں لکھو ان کے نام کے آگے پیچھے تو بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ حاجی کہنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو حاجی نہیں کہا گیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو کوئی حاجی نہیں لکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ حاجی ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حاجی لکھنے کے لیے یا حاجی کہلوانے کے لیے تھوڑی حج کیے ہیں، آپ نے حج خدا کے لیے کیے ہیں، نیکی کے لیے کیے ہیں، ثواب کے لیے کیے ہیں، تو وہ چیزیں تو آپ کو مل گئی ہیں۔ اگر واقعی میں آپ نے اس لیے حج کیا کہ آپ کو کوئی حاجی کہے، تب تو پھر دنیا میں حاجی کہلائے گئے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو آخرت کے لیے اگر آپ نے حج کیا ہے تو آپ کو کسی کے نہ خود کبھی حاجی اپنے منہ سے تو کبھی نہیں کہنا چاہیے۔
اپنے منہ سے خود کو حاجی کبھی نہیں کہنا چاہیے. جو خود سے اپنے منہ سے خود کو حاجی کہتا ہے، حاجی لکھتا ہے نا، یہ ایسے لوگ نقصان میں ہیں. دوسرا کوئی کہتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، دوسرا کہتا ہے تو آپ منع نہ کریں، اس کو کہنے والے کو منع نہ کریں. کوئی نہیں کہتا ہے تو آپ برا بھی نہ مانیں. صحیح طریقہ یہ ہے، خود سے کہنا. کوئی کہتا ہے منع نہ کریں، کوئی نہیں کہتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہوتا ہے صحیح حاجی. جی ہاں، تو میری باتیں بری نہیں لگنا چاہیے حاجی صاحبان کو. میں آپ کی خیر چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کو صحیح رہنمائی دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بری لگے تو دل آزاری کے لیے معافی کا طلبگار بھی ہوں، لیکن میں آپ کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ جو بھی غلطیاں ہیں معاشرے میں، خاص کر کے جو ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، اس سوال کے تعلق سے اگر کوئی باتیں ہیں تو میں اس کو ایڈ کر کے پیش کر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسی بہانے ان باتوں کا علم بھی آپ کو ہو جائے. اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام حاجی صاحبان کی حج کو قبول فرمائے اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.